السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ سائنسدانوں کے مطابق کیوپر بیلٹ کے پار موجود آرتھ کلاؤڈ سے نکلا یہ کومیٹ اگر غلطی سے ہماری زمین سے ٹکرا گیا تب اس سے ہوا ایکسپلوژن ہماری زمین کی ہسٹری میں ہوا اب تک کا سب سے بڑا ایکسپلوژن ہوگا، جس کی برائٹنس سن رے سے بھی زیادہ برائٹ ہوگی۔ ایسٹرونامرز جب دنیا بھر میں ٹیلیسکوپ کی مدد سے ڈسٹنس اسپیس کی سٹڈی کر رہے تھے تب اس سٹڈی کے دوران ملے 80,000 امیجز کو جب اینالائز کیا گیا تب انہیں ان امیجز میں ایکسیڈنٹلی ایک ایسا موونگ آبجیکٹ دکھائی دیا جو ہماری زمین کے کافی قریب آ رہا تھا، اور یہ آبجیکٹ کوئی اور نہیں بلکہ لانگ ٹیل والا ایک ایکٹیو کومیٹ تھا جس کا سائز قریب 100 کلومیٹر تھا۔ عام طور پر کسی کومیٹ کی ٹیل صرف تب ہی ملتی ہے جب وہ سورج سے کافی قریب آ جاتا ہے، کیونکہ سورج کی ہیٹ سے اس پر موجود آئس کی ایویپوریشن شروع ہو جاتی ہے اور سٹیم اور ڈسٹ کا کلاؤڈ کریٹ ہوتا ہے جو کومیٹ سے کافی دور تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ اس کومیٹ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ ہیٹنگ امپیکٹ ظاہر کرنے کے لیے سورج سے کافی زیادہ دور ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی سرفیس پر کاربن مونو آکسائڈ موجود ہو جو اس کومیٹ کی چمک کو بڑھا رہی ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے زمین پر موجود ٹیلیسکوپ کی مدد سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آج سے قریب 6.6 کروڑ سال پہلے لگ بھگ 10 کلومیٹر سائز کا ایک چکسلوب میٹورائٹ زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس میٹورائٹ کے ٹکرانے کے بعد زمین پر لگاتار بلاسٹ ویوز کریٹ ہوئی تھی جس سے برج خلیفہ سے بھی اونچی سونامی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ ساتھ ہی اس کی ایکسپلوژن کی انرجی کی وجہ سے زمین کے بہت بڑے ایریا میں آگ لگ گئی جس نے اس وقت موجود ہر طرح کی لیونگ کریچر کو ختم کر دیا۔ لیکن جس کومیٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس چکسلوب ایسٹرائڈ سے بھی 10 گنا بڑا ہے، اور اگر یہ زمین کی طرف آ گیا تب ہم اس کے زمین کے قریب آنے سے پہلے ہی اسے آسمان میں دیکھ پائیں گے۔ یہ رات میں دیکھنے پر ایک موونگ سٹار کی طرح لگے گا، اور جب یہ زمین سے کچھ ہی دنوں کی دوری تک آ جائے گا تب آپ اسے صرف رات میں ہی نہیں بلکہ دن میں بھی دیکھ پائیں گے۔ ایک بار جب یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوگا تب اس سے پوری زمین پر ایک بومنگ ساؤنڈ سنائی دے گا، اور اسی کے ساتھ یہ ایئر کے ساتھ فرکشن کریٹ کرے گا جس سے اس کو آگ لگے گی اور اس کے کئی سارے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جلتے ہوئے یہ ٹکڑے سیدھے زمین پر آ گریں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جیسے ہی یہ کومیٹ زمین کی سرفیس کو ٹچ کرے گا تب ایسا ہوتے ہی بہت تیز فلیش لائٹ دکھائی دے گی جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی برائٹ ہوگی، اور ہم زمین کی ہسٹری میں اب تک کے سب سے تیز ایکسپلوژن کے گواہ بنیں گے۔ جس جگہ یہ ایکسپلوژن ہوگا اس کے آس پاس ہزاروں کلومیٹر تک محض کچھ ہی سیکنڈز میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ تباہی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جائے گی اور سبھی چیزوں کو تباہ کر دے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس دھماکے کا اثر برفیلے پہاڑوں تک پہنچ جائے گا جو خطرناک ایولانسز کو پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے ولیجز ایک ساتھ برف کے نیچے دفن ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی سمندر سے اونچی اونچی سونامی کی لہریں اٹھیں گی جو پل بھر میں کوسٹل ایریاز کو ڈبا دیں گی، جس کے بعد ہم انسان زمین کے اب تک کے سب سے پاورفل زلزلے کو محسوس کریں گے جو زمین کو چیر دے گا اور اس میں جگہ جگہ کریکس بنا دے گا۔ کومیٹ کے امپیکٹ کے بعد ہوا میں کروڑوں ٹن دھول اور ایشز مل جائیں گے جس سے ایک جوائنٹ کلاؤڈ بنے گا جو زمین پر آنے والی سن ریز کو پوری طرح سے بلاک کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ زمین کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہی چلا جائے گا اور جلد ہی ہماری زمین ایک نئے آئس ایج کی شروعات کرے گی۔ اگر کسی طرح کوئی اپنے آپ کو تہ خانے میں بھی بند کر لے لیکن تب بھی آئس ایج کے شروع ہوتے ہی اس کی بھی موت ہو جائے گی۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ کومیٹ فی الحال ہماری زمین کی طرف نہیں آ رہا، اور اس وقت یہ سورج سے 20 ایسٹرونومیکل یونٹ دور ہے جو زمین اور سورج کے ڈسٹینس سے 20 گنا زیادہ ہے۔ خیر یہ بات بھی سچ ہے کہ 2031 تک یہ کومیٹ یورینس کو کراس کر لے گا، اور تب سورج سے اس کی دوری صرف 11 ایسٹرونومیکل یونٹ بچے گی جو اس وقت اس ایسٹرائڈ کی دوری سب سے کم ہوگی۔ سورج سے 11 ایسٹرونومیکل دوری سے گزر جانے کے بعد یہ کومیٹ دوبارہ سے سولر سسٹم کی ایج تک چلا جائے گا، لیکن سورج کی گریوٹی سے دوبارہ واپس کھینچ لے گی جس وجہ سے اسے ہمارے سولر سسٹم کا ایک اور راؤنڈ لگانا ہوگا، اور اس چکر میں اسے 30 لاکھ سالوں کا وقت لگے گا۔ موجودہ وقت میں اس کومیٹ کی جگہ ہمیں دوسری میٹیورائٹس کی طرف دھیان دینا چاہیے جن میں سے کچھ سچ میں ہماری زمین کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ 1999 GM8 ایسٹرائڈ بھی ایک ایسا ہی ایسٹرائڈ ہے جس کا سائز 77 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہے، جو ہماری زمین سے تقریباً 9 لونر ڈسٹینس سے ہو کر گزرتا ہے۔ 2137 ایک ایسا سال ہوگا
جب یہ ایسٹرائڈ زمین سے سب سے قریب ہوگا اور اگر اس دوران یہ زمین سے ٹکرا گیا تب اس سے ایک کانٹیننٹ بھی تباہ ہو سکتا ہے اور پوری زمین پر ایک خطرناک سونامی بھی آ سکتی ہے، جس سے نقصان تو ہوگا پر انسان پھر بھی کسی طرح سروائیو کر جائیں گے۔ ایسے خطرناک ایسٹرائڈز کو روکنے کے لیے سائنسدان لگاتار ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور نیوٹن کا تھرڈ لا ان کے لیے سب سے پہلا سلوشن بن کر آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسٹرائڈز کو ڈھونڈ کر ان کی طرف ایک راکٹ چھوڑیں گے اور اس کی سرفیس کی ایک سائڈ پر راکٹ سے دھماکہ کریں گے، جس وجہ سے وہ ایسٹرائڈ بلاسٹ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جائے گا اور زمین کو وہ ایسٹرائڈ چھو بھی نہیں پائے گا۔ اس سلیوشن کے علاوہ ہم بڑے بڑے میگنیفائنگ گلاسز سے ایک اسپیس اسٹیشن بنا سکتے ہیں جو خطرناک ایسٹرائڈز کے ڈیٹیکٹ ہوتے ہی سورج کے قریب چلا جائے گا اور اپنے میگنیفائنگ گلاسز سے سورج کی سن ریز کو اس ایسٹرائڈ پر پوائنٹ کرے گا، جس سے ایسٹرائڈ کی سرفیس پر ہیٹ آبٹین ہوگی جو کہ اس کی سرفیس پر موجود میٹر کو ایویپورائز کرے گا۔ یہاں فزکس کے لاز کے مطابق ہی سرفیس میٹر اپورڈ ڈائریکشن میں ایویپورائزڈ ہوگا اور ایسٹرائڈ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں چلا جائے گا، جس سے ہماری زمین تباہی سے بچ جائے گی۔ خیر یہ سبھی سلیوشنز ورک کرتے ہیں یا نہیں ان کے ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا، پر فی الحال اگر کوئی ایسٹرائڈ سچ میں ہماری زمین کی طرف آتا ہے تب ہم چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجئے۔ اب ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔